ویلکم ڈی اسٹوڈینٹس. آج ہم پڑھیں گے نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن. اس سے پہلے ہم نیوٹنس کے 2 لا ڈسکس کر چکے ہیں، تو آج ہم پڑھیں گے نیوٹن کا تھرڈ لا. اس لا کو یونیورسل لا بھی کہا جاتا ہے اینڈ دس از دا ون آف دا فیوریٹ لا، کیونکہ اس میں ایکشن اینڈ ریئیکشنز کا ذکر ہے. یعنی اس میں اگر سمپلی بات کی جائے تو یہ لا جو ہے یہ تقریباً کائنات کی ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے. کائنات کی ہر چیز اسی پر عمل کرتی ہے، یعنی ایکشن اینڈ ریئیکشن پر. آئیے اسٹیٹمنٹ پڑھتے اسٹوڈنٹس اس کا. اب اسٹیٹمنٹ میں کیا کہتے ہیں نیوٹن صاحب؟ تو when one object exert a force on a second object، یعنی اگر کوئی ایک جسم قوت لگاتا ہے کسی دوسرے جسم پر، the second object exert a force of the same magnitude، تو جو سیکنڈ آبجیکٹ ہے وہ بھی اسی میگنیٹیوڈ کے مطابق اس پر فورس لگائے گا. اسٹوڈنٹس میگنیٹیوڈ کے بارے میں یا میگنیٹیوڈ کے بارے میں دونوں طرح پروناؤنس کر سکتے ہیں آپ اس کو. اس کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے کہ میگنیٹیوڈ مینس نمبر پلس پراپر یونٹ. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ میگنیٹیوڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے یا میگنیٹیوڈ کو ڈیفائن کریں تو اس کی ڈیفینیشن ہے نمبر پلس پراپر یونٹ اینڈ اپوزٹ ان ڈائریکشن آن دا فرسٹ آبجیکٹ. لیکن جو اس کی سمت ہوگی وہ اپوزٹ ہوگی. یعنی یہاں پر یہ سمپلی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایک آبجیکٹ کسی دوسرے آبجیکٹ پر فورس ایگزرٹ کرتا ہے تو جواباً وہ دوسرا آبجیکٹ بھی فورس ایگزرٹ کرے گا. ہاں، جو میگنیٹیوڈ ہے یعنی جو مقدار ہے فورسز کی وہ دونوں کی سیم ہوگی، لیکن جو ڈائریکشنز ہوگی وہ اپوزٹ ہوگی. یعنی اگر ون آبجیکٹ جو ہے وہ رائٹ سے لیفٹ لگا رہا ہے فورس، تو جو سیکنڈ ہے وہ لیفٹ سے رائٹ لگائے گا فورس. when an object A exert force on a object B، اب یہاں پر آپ کو ایک ایگزامپل دے کر سمجھائی گئی ہے. سپوز آپ نے یہاں پر لیے 2 آبجیکٹ، ایک کو آپ نے نام لیا A، ایک کو آپ نے نام دیا B. صحیح. اب یہ A جو ہے تو یہ جب فورس لگائے گا اس B پر تو یہ B بھی فورس لگائے گا واپس A پر. صحیح. تو یہاں پر when an object A exert force on object B written as، اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایف اے بی، یعنی ایف فورس لگا رہا ہے بی پر. آبجیکٹ بی آلسو ایگزرٹ فورس آن آبجیکٹ اے، اس کو ہم لکھیں گے بی اے، یعنی تو جواب میں جو بی ہے وہ بھی اے پر فورس لگائے گا. اپوزٹ سائڈ، لیکن ان کی سائڈ جو کیا ہے وہ اپوزٹ، میں آپ کو بتا دیا سائڈ ان کے اپوزٹ ہیں. یہاں پر آپ کو فارمولا بھی دکھایا گیا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے پاس یہاں فارمولا آیا ہوا ہے. یہ ایف جو ہے وہ فورس لگا رہا ہے اے بی پر، اور جو بی ہے وہ اگین فورس لگا رہا ہے یہاں پر اے بی پر. میں اوپر لے جاتی ہوں، یہ دیکھیں آپ اسٹوڈنٹس یہاں پر یہ ایف جو ہے وہ فورس لگا رہا ہے اے بی پر لگا رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے بی وہ اے پر لگا رہا ہے. اسٹوڈنٹس اگر آپ یہاں پر ایک بات نوٹ کریں تو یہاں پر جو ان کی یہ ایرو پر آیا ہوا ہے، ایف کے اوپر ایرو یہاں پر بھی، ایف کے اوپر ایرو یہاں پر بھی ہے. اب اس ایرو کا مطلب کیا ہے؟ تو اس ایرو کو آپ کو اسٹوڈنٹس آپ پہلے پڑھ چکے ہیں چیپٹر نمبر 1 میں کہ یہ ایرو جو ہے یہ ویکٹرز کے لیے آتا ہے. یعنی وہ چیزیں جس کو جو ویکٹرز ہوتی ہیں، یعنی ویکٹر جو میگنیٹیوڈز ہوتی ہیں اس کے اوپر ایرو کا نشان آتا ہے، اس کو ہم ویکٹر کہتے ہیں. اب ویکٹر ہے کیا؟ تو آپ نے پڑھا ہوگا اسٹوڈنٹس پہلے چیپٹر میں کچھ اسکیلر کوانٹیٹیز ہوتی ہیں، کچھ ویکٹر کوانٹیٹیز ہوتی ہیں. تو اسکیلر کوانٹیٹیز وہ ہیں جو کہ صرف اور صرف میگنیٹیوڈ سے ان کی بات کلیئر ہو جاتی ہے، اس میں آپ کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور ویکٹر جو ہے تو اس میں آپ کو ڈائریکشن بھی دینی پڑتی ہے لازمی. اب یہاں پر اگر آپ ایک اور بات نوٹ کیجیے اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مائنس کا سائن بھی آیا ہوا ہے. تو یہ مائنس کا سائن جہاں پر بھی آتا ہے کسی بھی ایکویشن میں تو یہ آپ کو اپوزٹ سائڈ کے لیے آتا ہے، یہ اپوزٹ سائڈ کو ڈینوٹ کرتا ہے. یعنی کہ یہاں پر نیوٹن کا تھرڈ لا دکھایا جائے تو دونوں سائڈ پر فورسز ہیں، دونوں کی جو میگنیٹیوڈ ہے وہ ایکول ہے، لیکن جو سمت یعنی ڈائریکشن ہے وہ اپوزٹ ہے. اب یہاں پر لکھا بھی اسٹوڈنٹس ہے the negative sign shows that force F
اے بی از اپوزٹ بی اے از اپوزٹ ٹو فورس اے بی. یعنی یہاں پر جو نیگیٹو سائن ہے یہ شو کر رہا ہے کہ جو فورس ہے بی اے کی یہ اپوزٹ میں ہوگی اے بی کے. اب اس کے اپلیکیشنز دیکھتے ہیں ہم اسٹوڈنٹس. تو when a football is kicked یعنی جب فٹ بال کو کک کرتے ہو the foot exert the force on the football تو جو پاؤں ہے آپ کا وہ فٹ بال پر فورس لگا رہا ہے. اینڈ ایز ریئیکشن اور اسی نتیجے کے عمل میں that a football exert an equal and opposite force F on the foot. یعنی جب بھی آپ کسی فٹ بال کو کک کرتے ہیں فٹ بال کو لات مارتے ہیں تو فٹ بال تو آپ کے لات مارنے کی وجہ سے دور چلا جاتا ہے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاؤں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. یعنی اگر فٹ بال کو آپ زیادہ تیز ہٹ کرو گے تو آپ کے پاؤں بھی ہٹ ہوگا, سلو کرو گے تو آپ کے پاؤں پر بھی تھوڑا سا اس کا جرک آئے گا. The force of A on B is equal magnitude and opposite in direction of force B on A. یعنی اب اس کا یہ اگر آپ لات مارتے ہیں فٹ بال کو اگر آپ سلولی کک کرتے ہو اس کو تو وہ بھی سلولی آگے جائے گا صحیح, اور آپ کے پاؤں پر بھی اتنا پریشر ایگزرٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ فورسفلی اس کو کک کرتے ہو تو بال بھی آگے بہت دور جائے گی اور آپ کے پاؤں پر بھی جو ہے وہ جرک زیادہ محسوس ہوگا, اس میں آپ کو درد محسوس ہوگا. Sir Isaac Newton described these two forces as action and reaction pair. اور اس کو اگر سمپلی آپ کہنا چاہیں نیوٹن کے تھرڈ لا کو تو یہ ایکشن اور ریئیکشن پیئر جو آپ کے پاس ہے اس کا پیئر ہے, یہ ایکشن اینڈ ریئیکشن کا یہ پیئر میں ہے. ٹو ایوری ایکشن اب ایک تو آپ نے ڈیفینیشن پہلے والی پڑھی, اب یہاں پر یہ سمپلی چھوٹی سی ڈیفینیشن دی ہے یہاں پر آئزیک نیوٹن صاحب نے, تو یہ بھی اس کے لیے بالکل ہی صحیح ہے اگر آپ اس کو بھی لینا چاہتے ہو تو. To every action there is an equal and opposite reaction. نیوٹن کے تھرڈ لا کا کوئی آپ سے پوچھے تو آپ سمپلی یہ لائن اس کا کہہ سکتے ہو, ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. یعنی ہر جو ایکشن ہے اس کے لیے ایکول لیکن اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے. ایکشن ریئیکشن کین ناٹ نیوٹرلائز ایچ ادر, یہ ایک دوسرے کو نیوٹرلائز نہیں کرتے, نیوٹرلائز مطلب ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ نہیں کرتے, بیکاز دے ایکٹ آن ڈفرینٹ باڈیز, کیونکہ یہ ڈفرینٹ باڈیز پر ایکٹ کرتے ہیں. اگر ایک ہی باڈی پر عمل کرتا ہے ایکشن ریئیکشن تو وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے. سر آپ الیکٹران پروٹون کی بات کریں تو وہ ایک ہی ایٹم کے اندر ہوتے ہیں تو پلس مائنس دونوں سیم چارجز فورسز لگا رہی ہیں وہاں پر, لیکن وہ بھی ایکشن اینڈ ریئیکشن ہے لیکن وہ نیوٹرلائز ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہی باڈی پر ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے الگ الگ باڈیز ہیں تو یہ نیوٹرلائز نہیں ہوتے, یعنی اس کا جو اثر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. بیکاز کیونکہ دے ایکٹ اینڈ ڈفرینٹ باڈیز, کیونکہ یہ الگ باڈیز پر ہوتا ہے ایکشن آن ون باڈی اینڈ ریئیکشن آن ادر باڈی, یعنی ایکشن ایک جسم پر اور ریئیکشن دوسرے جسم پر. وی کین فیل ریئیکشن, ہم بھی ریئیکشن کو فیل کر سکتے ہیں. وین وی پش اگینسٹ دا ایج آف ٹیبل, یعنی جب ہم کسی ٹیبل کو دھکیلتے ہیں صحیح ایکشن ہے ہمارا. اور ہینڈ شیپ چینج, تو ہم ہاتھوں کی شیپ چینج کر دیتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کارنر سے پکڑتے ہو کسی میز کو, سپوز یہ آپ نے میز لیا, آپ اس کو یہاں سے پش کرتے ہو آپ کی ہاتھوں کی جو شیپ ہے وہ تھوڑی سی کرو ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو چینج کر لیتے ہو. دس شو دیٹ, یہ شو کرتا ہے دیٹ اے فورس از بینگ ایگزرٹڈ آن اٹ, کہ آپ نے اس پر فورس لگائی, یا تو آپ کا ہاتھ لال ہو جاتا ہے یا کوئی اور آپ کے ہاتھ میں کوئی چینجز آ جاتی ہیں, یا درد ہوتا ہے اگر بھاری ہو ٹیبل. وی کین سی دا ایج آف دا ٹیبل پریسنگ انٹو آور ہینڈ, جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایج ہے جو کنارہ ہے میز کا اس کو دبانے پر ہمارے ہاتھ جو ہے اس میں یہ ڈائریکشن آیا, یعنی یا تو لال ہو گئے یا اس کو دبانے کی وجہ سے اس کو دھکا دینے کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں میں درد ہو گیا. دا ہارڈر وی پش اگینسٹ دا ڈیسک, اگر جتنی زور سے آپ اس میز کو یا ڈیسک کو دھکا دو گے, دا ہارڈر دا ڈیسک پشز بیک, تو اتنا ہی فورس جو ہے وہ میز بھی آپ پر لگائے گا. یعنی اگر آپ ہلکا ٹچ کرتے ہو تو وہ بھی ہلکا ہی آپ کو ٹچ کرے گا, اور اگر آپ ہارڈلی کرتے ہو تو اس زور سے آپ میز پر ہاتھ مارتے ہو تو وہ بھی واپس زور پہ مارے گا. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ آپ میز کو زور سے ہٹ کرو اور آپ کے ہاتھ میں درد نہ ہو. اگر آپ سلولی ہٹ کرتے ہو تو درد نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا ایکشن جو تھا وہ تھوڑا تھا, اس کا جو فورس وہ کم تھا تو وہ بھی ریئیکشن کم کرے گا. لیکن آپ زور سے ہٹ کرتے ہو
تو آپ کے ہاتھ پر بھی اتنا ہی زیادہ درد آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے اس سے آپ سے بدلہ لینا ہے، وہ بھی اسی مقدار سے، اسی میگنیٹیوڈ سے آپ پہ فورس ایگزرٹ کرے گا. The only feel forces exert on us, when we exert a force on another object, what we feel is that object pushing back on us. یعنی اگر آپ کسی چیز پر بھی فورس لگاتے ہو تو وہ بھی آپ کے اوپر اسی مقدار میں فورس لگائے گا. آسان ایگزامپل آپ یہ لے لو، اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہو اور آپ کے ساتھ والے بینچ پر کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے، ایون آپ کا فرینڈ بھی ہے، اگر آپ اس کو ہیٹ کرتے ہو یا اس کو آپ تھپڑ مارتے ہو تو وہ تھوڑی آپ کو پیار سے دیکھے گا. وہ بھی آپ آبویسلی وہ بھی آپ کو پیار سے، اس جتنے پیار سے آپ نے مارا اتنے پیار سے وہ بھی آپ کو مارے گا تھپڑ. تو یہ بھی ایکشن ری ایکشن کا آپ کے پاس عمل آ جاتا ہے. کائنات میں ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس، تو نیوٹن کا جو تھرڈ لا ہے یہ عمل کرتا ہے، کیونکہ ہر جگہ ایکشن اینڈ ری ایکشن ہے. اگر آپ زمین اور چاند کے درمیان دیکھو تو وہ بھی ایکشن ری ایکشن ہے. چاند اور سورج اور زمین کے درمیان دیکھو تو بھی ایکشن ری ایکشن ہے. کائنات کی ہر چیز کے اندر، گھر کے اندر، ہر جگہ ایکشن ری ایکشن ہے. اگر آپ زمین پر بیٹھے ہو تب بھی ایکشن ری ایکشن کا عمل ہے، کھڑے ہو تب بھی ایکشن ری ایکشن کا عمل ہے. یعنی کائنات میں جو بھی چیز آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ ایکشن ری ایکشن نظر آئے گا. اسی لیے نیوٹن کے تھرڈ لا کو یونیورسل لا بھی کہا جاتا ہے. تو ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.